کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کاغذ نہ ہوتا تو آج ہمارے معاملات کس طرح طے پاتے؟ ہماری کرنسی کیسی ہوتی؟ ہم تعلیم کس طرح حاصل کرتے؟ ہم اہم یادداشتیں کہاں لکھتے؟ یا اشیاء کی پیکنگ کس طرح ہوتی؟ یقیناً نہ کرنسی نوٹ ہوتے، نہ ہی کتابیں ہوتی، نہ اسٹامپ پیپر ہوتے اور نہ پیکنگ باکس ہوتے، اور نہ ہی ہمارے گھر بجلی یا ٹیلی فون بل آتے۔ میں ہوں محمد یعقوب۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاریخ جانو کی سیریز دنیا کے 100 عظیم آدمی کی قسط نمبر 7۔ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے اور جانتے رہیے بہت کچھ۔ شروع میں کاغذ کی جگہ بانس کی لکڑی، جانوروں کی ہڈیوں، ریشمی کپڑے یا چمڑے کی باریک جھلی پر کتابیں لکھی جاتی تھیں، جو کہ بہت مہنگی یا بھاری ثابت ہوتی تھی۔ الہامی کتابوں سے لے کر تمام علمی یا سائنسی تحریریں انہی چیزوں پر تحریر کی جاتی تھیں۔ سن 105 کے قریب چین میں ہان خاندان کے شہنشاہ ہوتی کے دور میں تسائی لون نے کاغذ ایجاد کیا اور شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ کہا جاتا ہے کہ تسائی لون ایک مخنث یعنی خواجہ سرا تھا۔ اس نے لکڑی کی چھال، باریک جال اور بانس کو باریک کوٹ کر کاغذ ایجاد کیا۔ وہ چینی دربار کا عہدے دار تھا۔ چینی تاریخ میں تسائی لون کی کاغذ کی ایجاد کا احوال موجود ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا تسائی لون کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ شہنشاہ تسائی لون کی اس ایجاد سے بہت راضی ہوا، اسے دولت و اکرام سے نوازا اور اس کی ترقی کر کے اسے اشرافیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا اور چین کاغذ ایجاد کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا۔ ایک طویل عرصے تک چینیوں نے کاغذ بنانے کے طریقے کو مخفی رکھا، لیکن سن 751 میں چند چینی کاغذ ساز عربوں کے قید میں آئے، تو اس کے بعد جلد ہی سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ اس طرح کاغذ سازی کا یہ فن پوری عرب دنیا میں پھیل گیا اور پھر 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا، تو کاغذ کا استعمال بھی بڑھتا رہا۔ آج کاغذ کا استعمال اس قدر عام ہو گیا کہ اس کے بغیر ہماری روزمرہ کی زندگی میں خلل آئے اور ہم خود کو آج سے کئی صدیاں پیچھے محسوس کرنے لگے۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت اور بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب سے کم ترقی یافتہ تھی، لیکن اگلی صدی میں تسائی لون کی اس ایجاد نے صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی نے چینی ترقی کی رفتار کو تیز تر کر دیا۔ اس صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے بڑھ گئی اور قریب 7 یا 8 صدیوں تک چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب رہی۔ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، جبکہ چین کتب نما، بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھی۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالات درست کی اور اس تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی بنسبت کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ تسائی لون کی یہ ایجاد ناقابل فراموش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسائی لون کو اس ایجاد کے موافق شہرت کیوں نہ ملی؟ میرے خیال میں اس کی وجہ سائلون کا سازشوں میں شامل ہو کر مجرم ٹھہرنا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سائلون درباری سازشوں میں ملوث ہو گیا، جس سے وہ مجرم ٹھہرا، اور سائلون نے اپنے جرم کی سزا کے طور پر غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور پھر زہر پی لیا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔
اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ کاوش ضائع نہیں۔